اسٹیج پر رونق افروز اسلام اور مسلمانوں کے ذمہ دار قوم باشعور قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة لا نبی بعدہ وآلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث الورا کی محفل جو بھی منا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی منا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ سنیں گے کیسے ذکر غوث اعظم کرنے والوں کی تقدیر میں تبدیلی آئی ہے۔ غوث الورا کی محفل جو بھی منا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، فرما کے کم بِإِذْنِ مردے جلا رہے ہیں، فرما کے کم بِإِذْنِ مردے جلا رہے ہیں۔ وہ 12 سال ڈوبی باراتیوں کی کشتی، وہ 12 سال ڈوبی باراتیوں کی کشتی، سرکار غوث اعظم دیکھو تیرا رہے ہیں۔ سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ اور ایک بزرگ شاعر صوفی شاعر نے کہا تھا، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا،
ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور غوث اعظم نے کہا تھا خود لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور ہر ولی کے لیے ایک نقشہ ہے۔ کسی بھی ولی کا کوئی نہ کوئی پیغمبر کا نقشہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے کوئی اور نقشہ نہیں بلکہ نقشہ رسول اللہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام مقدس میں قرآن کریم کا یہ حصہ جو ابھی آپ نے سماعت کیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، آج پوری آیت کریمہ کی تفسیر آپ کو ایک درسگاہ میں بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ جلسے میں ہم درسگاہ کی شکل میں کوئی گفتگو سن رہے تھے، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی سننا ہے، تفسیر بھی سماعت کرنی ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہتے ہیں پہلے آپ ترجمہ تو غور سے سن لیں۔ نہال بہار اور قرب جوار سے آئے ہوئے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں، آج آپ اس بات کے لیے مبارکباد کے لائق ہو کہ ذکر غوث اعظم میں قرآن کریم کا ایک مختصر سا تفسیری حصہ سنیں گے۔ اسی تفسیری حصے کے تناظر میں غوث اعظم کی شخصیت کو آپ دیکھنے کی ایک سعادت بھی حاصل کریں گے۔ اللہ کا یہ ارشاد، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور اس آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کا تمہارا جی خواہش کرے، چاہت کرے، وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، اور جنت کے تم مالک بھی ہوگے، نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری وہاں پر میزبانی ہوگی، تم مہمان ہوگے، اللہ تمہارا میزبان ہوگا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ 24ویں سے پارے کا ایک حصہ ہے، اس کا یہ سادہ سا ترجمہ تھا۔ اب آپ تفسیر کی دنیا میں اترو، مفسرین اس آیت کی تفسیر میں جب اترے ہیں تو 6 تفسیریں کی ہیں۔ کتنی؟ بول کے درسگاہ میں بلواتے ہیں بچوں سے اور اس سے کہلواتے ہیں، آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ بہت شور شرابے کے ہنگامے میں کے ماحول میں بہت کچھ سنا، تھوڑا سنجیدگی کے ماحول میں اس نیت کے ساتھ قرآن کا کوئی ٹکڑا ہم سمجھنے جا رہے ہیں، اور اسی ٹکڑے کی برکت سے غوث اعظم کی شخصیت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سعادت ہم حاصل کر سکے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی 6 تفسیریں کی ہیں۔ ان 6 تفسیروں کو اگر یکے بعد دیگرے بیان کریں تو لگتا ہے پوری رات مکمل ہوگی، تفسیر مکمل نہیں ہوگی، لیکن ایک اجمالی خاکہ ان 6 تفسیروں کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ جسے کہتے ہیں، مغز جسے کہتے ہیں، مواد جسے کہتے ہیں، حاصل جسے کہتے ہیں، من جملہ جسے کہتے ہیں، خلاصے کے طور پہ جسے کہتے ہیں، وہ مغز آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ان 6 تفسیروں کو سمجھنے کے لیے لفظ نحن اولیاؤکم میں جو اولیاء آیا ہے پہلے اس کا معنی سمجھو۔ جب اولیاء کا معنی سمجھو گے تب اس کی تفسیری حیثیت آپ سمجھ لو گے۔ اولیاء یہ ولی کا جب ولی جو لفظ ہے واحد ہے، اسی کے جمع جب نکالتے ہیں اولیاء لاتے ہیں۔ اس ولی کے معنی کو بیان کرتے ہوئے مفسرین نے 3 معنی اخذ کیا ہے۔ ولی کا پہلا معنی دوست، بولیے ولی کا پہلا معنی، پورا مجمع زبان بھی اور ہاتھ بھی، ولی کا پہلا معنی، ولی کا دوسرا معنی، بولیے قرب، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، ولی کا دوسرا معنی قرب، ولی کا پہلا معنی دوست، ولی کا دوسرا معنی قرب، ولی کا تیسرا معنی معین و مددگار۔ معین و، تینوں معانی آپ کے ذہن میں موت آنے سے پہلے تک محفوظ رہنی چاہیے۔ جلسے میں جانے کا مطلب اگر کچھ سنا تو زندگی کی آخری سانس تک میرے دماغ میں وہ محفوظ رہے۔
تین معنی ہم نے بتائے ہیں ابھی آپ کو، اور یہ تینوں معنی جب آپ بڑھاپے کی منزل پہ قدم رکھیں اس وقت بھی پوچھے کہ نہال بہار میں جلسہ جب ہوا تھا غوث اعظم کا، فیضان غوث اعظم میں تو نے ولی کا جو تین معنی اخذ کیا تھا، کیا غوث پاک کا فیضان مٹ گیا ہے؟ تو آپ کہنا نہیں، غوث اعظم کا فیضان مٹتا نہیں ہے، بلکہ جس پہ آ جاتا ہے وہ فیض والا ہمیشہ زندہ اور تابندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ولی کا پہلا معنی جواب دیجئے دوست، ولی کا دوسرا معنی، ولی کا تیسرا معنی معین و مددگار۔ ابھی نحن اولیاءکم میں لفظ اولیاء صرف سمجھا جاؤ، اس کا معنی ابھی تفسیر باقی ہے، پھر ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ نہال بہار کے قرب و جوار سے آئے ہوئے خوش عقیدہ مسلمانوں، یہ سمجھنا زبان تو آج ضرور میری کھل رہی ہے، قرآن کریم کا ٹکڑا تو ضرور ہے، یہ فیضان اگر ہے تو فیضان غوث اعظم ہے۔ غوث پاک کے نام پر جشن غوث الورا رکھا گیا ہے۔ بغداد کی سرزمین سے میرے آقا کرم فرمائیں گے اور آیت کی تفسیر کھل کھل کر کے رحمت بارہ کی شکل میں اللہ نازل فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا جب تک کہ یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ ولی کا تین معنی، پہلا معنی دوسرا معنی قرب، تیسرا معنی معین و مددگار۔ ابھی صرف ولی کا معنی سمجھا، ابھی اور سمجھیے۔ شروع میں جو لفظ آیا نحنو، یہ نحنو ضمیر گرامر کا ایک حصہ ہے، عربی زبان ہے، یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے، یہ عرب والوں کی عربی زبان ہے۔ قرآن کریم کا حصہ جو شروع ہوا لفظ نحنو سے ہوا ہے۔ اب نحنو کو تھوڑا سمجھ لیجئے، ایک ایک لفظ کا معنی جب بیٹھ جائے گا دماغ میں پھر تفسیر میں اتاروں گا آپ کے ذہن میں انشاءاللہ۔ لفظ نحنو کو سمجھیے، نحنو یہ ضمیر جمع ہے، مطلب یہ ہے آپ کے سمجھانے کے لیے، جیسے ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ بول رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ سنگل ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہم سب یہ بول رہے ہیں، ہم سب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب سب کی شرکت ہے۔ نحنو کو سمجھنا، نحنو سنگل نہیں ہے بلکہ نحنو نے سب کو سمیٹا ہے۔ نحنو اولیاءکم، نحنو میں سب شامل ہے، اور وہ کون ہے سب؟ اس سب کا پتہ تفسیر میں چلے گا، ابھی صرف نحنو کا پتہ چلا۔ رب ارشاد فرما رہا ہے نحنو اولیاءکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں۔ اولیاء کا معنی سمجھ میں آ گیا، نحنو کا معنی سمجھ میں آ گیا، اولیاء کا تین معنی سمجھ میں آ گیا۔ اب مفسرین کی تفسیر میں مختصر اترو۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر نسبت کے لحاظ سے کی جائے گی، ایک نسبت رب کی طرف کی جائے گی اور دوسری نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی۔ اگر اس کی نسبت، اس ٹکڑے کی نسبت رب کی طرف کی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ اب اس کلام کا جو قائل ہے رب ہے، یعنی آپ کا خالق ہے۔ اور اگر نسبت فرشتے کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلام کا جو قائل ہے یعنی کہنے والا وہ فرشتے ہیں۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں، اس نسبت کے لحاظ سے وہ تینوں معنی فرشتوں کی طرف بھی جڑ جائے گا، وہ تینوں معنی خدا کی طرف بھی جڑ جائے گا۔ اور جب تین معنی فرشتے کی طرف جڑے گا تو ان تین معنی کے اعتبار سے تین تفسیر سامنے آئے گی، اور جب وہی تین معنی رب کی طرف جوڑیں گے تو رب کی طرف نسبت کرنے کی بنیاد پر پھر تین تفسیریں آئیں گی، تو تین چھ تفسیریں سامنے آئے گی۔ پہلی نسبت کا لحاظ کرتے ہیں نہال بہار کے مسلمانوں، اب یہ سمجھ لینا کہ کسی جامعہ کے اندر بیٹھ کر ہم نہال گڑھ میں، نہال بہار میں کسی روڈ پہ بیٹھ کر کے پروگرام نہیں سن رہے ہیں، بلکہ یہ غوث اعظم کے مدرسہ نظامیہ کا فیضان ابھی چل رہا ہے۔ اور مدرسہ نظامیہ کا تصور کرو، بغداد مولا کا خیال کرو، اور غلام غوث کا تصور کرو، اور پھر تفسیر قرآن ملاحظہ کرو۔ کہتے ہیں مفسرین نحن اولیاءکم
निस्बत फरिश्तों की तरफ करो। तो गोया फरिश्ते कह रहे हैं नहनु औलियाओं, हम तुम्हारे मोइनो मददगार हैं। हमने नहनु समझाया था, आपको बताया था कि नहनु में सब आ गए। अब नहनु में जमीनी फरिश्ते आ गए, नहनु में आसमानी फरिश्ते आ गए, नहनु में समंदरी फरिश्ते आ गए, नहनु में अर्श इलाही के फरिश्ते आ गए, नहनु में हवाई फरिश्ते आ गए। गोया फरिश्ते कह रहे हैं नहनु औलियाओं, हम तुम्हारे औलिया हैं। ए अल्लाह के बंदो, अगर तुम ईमान के पक्के और सच्चे हो, मजबूत हो, यकीना बेहतर है, आमाल अच्छे हैं, तो हम फरिश्ते तुमसे वादा कर रहे हैं नहनु औलियाओं। ए अल्लाह के बंदो, हम सब फरिश्ते तुम्हारे दोस्त हैं, हम सब फरिश्ते मोइन और मददगार हैं, हम सब फरिश्ते तुमसे करीब हैं। हमारे ज़हन में खटका, हम समंदर का सफर करेंगे, समंदर में उछाल आएगा, हम डूब रहे होंगे, ए फरिश्ता तू कैसे पहुंचेगा? हम किसी मैदान में हैं, हादसे के शिकार होंगे, तू अर्श से कैसे आएगा? मेरी मदद कैसे करेगा? रब ने जवाब दिया, ए मेरे बंदो देखते नहीं हो कलाम के एजाज को? नहनो में यही तो एजाज रखा है हमने कि कह दिया नहनो। कोई आसमान का फरिश्ता कह रहा है अगर ईमान मजबूत है, अमाल बेहतर है, आसमान का फरिश्ता तेरे साथ है, जमीन का फरिश्ता तेरे साथ है, समंदरी फरिश्ता तेरे साथ है, हवाई फरिश्ता तेरे साथ है, फिजाई फरिश्ता तेरे साथ है। और जब सारे फरिश्ते तेरे साथ है, हादसा समंदर में आएगा तो फरिश्ता समंदर में मदद करेगा, हादसा कुएं में आएगा, फरिश्ता कुएं में मदद करेगा, हादसा शाहराए आम पे आएगा तो फरिश्ता शाहराए आम पे मदद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हादसा निहाल बिहार में आएगा तो फरिश्ता आसमान से उतरेगा, इसलिए कि कलाम किसी इंसान का नहीं है, कलाम किसी नेता का नहीं है, जो कह दिया कहता तो है, करता नहीं है। ये कलाम अल्लाह का है और अल्लाह के फरिश्तों ने कहा है नहनु औलियाउकुम, ए अल्लाह के बंदो हम तुम्हारे औलिया हैं, हम तुमसे करीब हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम मोइनो मददगार हैं। तो कहीं भी रहेगा हम तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। जरा तसव्वुफ का ये फलसफा भी समझ ले, दूरी और करीबी का जो मफहूम है ये हम बशरियों के लिए है कि हम बशर के लिबादे में हैं, तो ये हमारा दिल्ली निहाल बिहार है और वो मेरठ है, फासला हो गया। ये हम बशरियों के लिए है कि हम मेरठ पहुंचना चाहें तो आसानी से एक लम्हे में तो नहीं पहुंच सकते। तसव्वुफ का ये मसला भी ज़हन में रखें कि जो रूहानियत के मकाम पर फाइज होते हैं, उस अहले तसव्वुफ और अहले रूहानियत का मकाम ये हो जाता है कि उनके लिए कुर्बो का कोई मसला नहीं रह जाता है, करीब और बईर सब बराबर हो जाते हैं। और फरिश्ते ये इंसानी मखलूक नहीं है, फरिश्ते ये बशरी मखलूक नहीं है, फरिश्ते मिट्टी से नहीं बने हैं, फरिश्ते आग से नहीं बने हैं, फरिश्ते नूर से बने हैं। और नूरियों के लिए दूरी और करीबी कोई मामला नहीं रखता, लिहाजा बशरियों को जहाँ भी मुसीबत आएगी ये नूरी फरिश्ते उनकी मदद को पहुंचते हुए नजर आएंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा समझने के लिए, फलसफा समझने के लिए, हुजूर को तो सब पता था, फिर भी पूछा जिब्राइल से अपनी रफ्तार बताना, रफ्तार की क्या पोजीशन है? तो बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर हमारी रफ्तार की पोजीशन ये है, जब आप ग़ज़वा उहुद में थे और आपके दंदान शहीद हुए थे ना, अब खून जो दंदान से निकल रहा था, मुझे हुक्म हुआ था कि दंदान मुबारक से खून का कतरा जमीन पे न गिरने पाए, उससे पहले तुम उहुद के मैदान में पहुंच जाओ और मुस्तफा का खून अपने चुल्लू में ले लो, अपने हाथ में ले लो, अपने इख्तियार में ले लो, अपने गिरफ्त में ले लो। हुजूर हमारी रफ्तार को आप जानना चाह रहे हैं, आपको सब पता है, आप सवाल कर रहे हैं, तो फरिश्तों की तरफ से जवाब है हुजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला जा रहा था ना, तो वो कुएं का निस्फ हिस्सा तय कर चुके थे, तब मुझे हुक्म मिला था कि यूसुफ के उस कुएं के तह में पहुंचने से पहले पहले
فرشتے حاضر ہو جاؤ اور اپنے پروں میں لے لو، میرے یوسف کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور ہماری رفتار معلوم کر رہے ہیں، اسماعیل کی گردن پر جب باپ نے چھری رکھا تھا اور پھیرا تھا تو مجھے حکم بھی نہیں تھا ملا تھا کہ چھری پھیرے جانے سے پہلے حلقوں میں اسماعیل پر تم پہنچ جانا اور اس کے عوض میں کوئی اور رکھ دینا۔ حضور یہ ہماری رفتار کی پوزیشن ہے۔ اب آپ نے میری فرشتوں کے رفتار کو سمجھ لیا، اس رفتار کے تناظر میں سمجھو حادثہ نحال بہار میں آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے یہاں اتریں گے، حادثہ بغداد میں ہوگا، فرشتے وہاں اتریں گے، حادثہ ایران میں ہوگا، فرشتے وہاں اتریں گے۔ ہاں کیا تاریخ نہیں ہے، بدر میں مصطفیٰ کی قیادت و سرپرستی میں بدر کے میدان میں فرشتوں کی آمد ہوئی ہے کہ نہیں؟ فرشتوں نے سفر کر کے بارگاہ رسول میں اپنا نذرانہ پیش کیا ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، قرب اور بعد، دوری اور قریبی کا جو مسئلہ ہے یہ بشریوں کے لیے ہے، نوریوں کے لیے نہیں ہے۔ نحن اولیاءکم، کون سا پارہ ہے؟ بولیے، آپ بولیے، کون سا پارہ پڑھ رہا تھا؟ نہیں بتایا تھا کیا میں؟ 24واں۔ کون سا پارہ؟ پارہ بھی یاد رہنا چاہیے اور پارے کا جو حصہ تھا وہ پورا معنی بھی یاد رہنا چاہیے۔ یہ وہ تاریخی پروگرام ہوگا کہ جو آیت پڑھی گئی اس کا ایک ایک معنی مفہوم ہمارے ذہن میں اترنا چاہیے۔ کون سا پارہ تھا؟ 24واں، ٹھیک ہے نا؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے اولیاء ہیں اس زندگی میں۔ ولی کا 3 معنی، یعنی ہم تمہارے دوست ہیں، یعنی ہم تمہارے قریب ہیں، یعنی ہم تمہارے معین و مددگار ہیں۔ قریب بھی ہیں، دوست بھی ہیں، معین و مددگار بھی ہیں۔ اچھا، فرشتوں کی دوستی پہ شک ہے کہ آپ کو؟ بولیے، نہیں۔ ان کے قرب پر آپ کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان کے مدد کرنے پر اور مدد کرنے کی صلاحیت پہ آپ کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پتہ چلا یہ جو اللہ کا کلام ہے نحن اولیاءکم، اس کی نسبت فرشتے کی طرف کی گئی تو یہ تینوں معنی ہمارے سامنے آیا۔ سارے فرشتے کہہ رہے، نحن جمع، سب فرشتے مل کے ہم سے کہہ رہے ہیں نحن اولیاءکم، اللہ کے بندو اگر تم عقیدے میں ٹھیک ہو، مضبوط ہو تو ہم تمہارے اولیاء ہیں، دوست ہیں، معین و مددگار ہیں، قرب میں ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ اب اس کو ذرا سے پریکٹیکلی زندگی میں یقیناً فرشتہ ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے یا نہیں، اس کو دیکھا جائے نگاہوں سے۔ تو آؤ نگاہوں سے دیکھو، ہمارے ساتھ 24 گھنٹے 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کرامن کاتبین کو کیا آپ نہیں جانتے ہو؟ ان کا کیا کام ہے کہ آپ نہیں جانتے ہو؟ فرشتہ مقرر کیا گیا اور جن کی فکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، غوث اعظم سے لوگوں نے پوچھا تھا سرکار مجھے صرف یہ بتا دیجئے آپ کو کب پتا چلا تھا کہ میں ولی ہوں؟ کیا بات ہے، کب پتا چلا تھا کہ میں ولی ہوں؟ حالانکہ غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار یہ بتائیے کہ آپ کو کب پتا چلا تھا کہ میں ولی ہوں؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا اور مکتب کی طرف پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک نورانی جماعت ہوا کرتی تھی اور وہ جماعت ہم چل رہے ہوتے وہ آگے ہوتی اور لوگوں سے وہ جماعت خود آواز نکال کر کہا کرتی تھی ہٹ جاؤ، راستہ دو، راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ دو، جگہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ میں نوریوں کو پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن نوری جماعت میرے ساتھ 24 گھنٹے رہا کرتی تھی اور جب میں کہیں جاتا تو وہ جماعت کہا کرتی تھی ہٹ جاؤ، جگہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، بیٹھنے کی جگہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جب میں نے نوریوں سے سنا میں سمجھ گیا میرے ساتھ اللہ کا کوئی خاص فضل چل رہا ہے، اللہ کی خاص رحمت چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے خاص توجہات ہے، عنایات ربی ہے۔ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا سرکار غوث اعظم کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے کے لیے کہ جہاں بھی یہ میرا محبوب چلے گا، چاہے وہ جس ضرورت کے لیے چلے،
فرشتہ تم جاتے رہنا، غوث کو تنہا نہ چھوڑنا، عبد القادر کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ وہ فرشتہ غوث اعظم کے ساتھ ہوتا۔ نوری فرشتے سے غوث اعظم نے پوچھا تو میرے ساتھ برابر کیوں رہتا ہے؟ کہتا ہے فرشتہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ نحن اولیاءکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں، فی الحیات الدنیا، اس عالم میں، اس عالم میں تو بس یہیں تک دوستی رہے گی؟ کہا نہیں، وہ فی الآخرہ، عالم آخرت میں بھی، عالم آخرت میں۔ تصور یہ رکھنا بغداد میں ہے، سوچنے میں، تصور کرنے میں کوئی حرج، اور ہمارا تو طریقہ ہی کہ ہم تصور میں مدینہ پہنچتے ہیں، تصور میں بغداد پہنچتے ہیں، تصور میں اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، اور یہ پہنچنا غلط نہیں ہوتا۔ جب تصور بہت مضبوط اور ٹھوس ہو جائے تو عبد القادر وہیں سے اس تصور کرنے والے غلام پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ اگر عالم ہے تو اپنے فیضان علم سے علم ادا کر دیتے ہیں، اور اگر صوفی ہے تو فیضان ولایت سے تصوف ادا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ تاجر ہے اور سمندری سفر کر رہا ہے تو سرکار غوث اعظم وہیں سے اس تاجر اور اس مال تجارت کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھیں گے پوری آیت ترجمہ کر سکتا ہوں؟ گنجائش ہے آپ میں؟ یعنی آپ کی دل جمی ہوگی تبھی تک ترجمہ اور تفسیر کروں گا۔ یعنی نحن اولیاءکم، ہم تمہارے اولیاء، فی الحیات الدنیا، اس عالم میں، وفی الآخرہ، اور اس عالم میں بھی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وعدہ ہے، فرشتوں کی طرف ابھی نسبت ہے، ان کی نسبت کے لحاظ سے یہ کلام ہو رہا ہے۔ وہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اے دوستی باندھنے والے، اے دوستی کے گانٹھ لگانے والے، سن، ایمان بہتر ہے، اعمال بہتر ہے، کیریکٹر بہتر ہے، تو یاد رکھنا تمہاری ایک روحانی دوستی مجھ سے چل رہی ہوگی، وہ دوستی جبرائیل سے بھی ہوگی، میکائیل سے بھی ہوگی، اسرافیل سے بھی ہوگی، اسرائیل سے بھی ہوگی، سارے فرشتوں سے تیری دوستی چل رہی ہوگی۔ یہاں جو کام آئیں گے وہ تو آئیں گے ہی۔ سن، ہم بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم با وفا لوگ ہیں۔ دوستی قبر تک بھی نبھا دیں گے، دوستی حشر تک نبھا دیں گے۔ تو قبر میں جائے گا ہم دوستی نبھائیں گے، تمہیں وہاں بھی کام آ جائیں گے۔ تو حشر میں جائے گا ہم دوستی نبھائیں گے، تمہیں حشر میں بھی کام آ جائیں گے۔ تو حساب و کتاب کی منزل سے گزر رہا ہوگا، ہم دوستی میں وہاں بھی کام آئیں گے اور تیری مدد وہاں بھی کریں گے۔ اور سن، جنت میں لے جانے والا کوئی اور نہیں، ہم ہی فرشتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، واہ۔ وفی الآخرہ، آخرت میں، قبر میں بھی نبھاؤں گا۔ پکی دوستی ہو رہی ہے، اگر سودا ٹھیک لگے تو لے لینا، کر لینا میرے ساتھ دوستی آج سے، نہ لگے تو ٹھیک ہے، جس کی دوستی اچھی لگتی اس سے کرنا۔ وفی الآخرہ، بہت پکی دوستی، آخرت میں بھی دوستی رہے گی۔ الآخرہ میں الف لام لگایا اللہ نے، کمال ہے، قرآن کے اعجاز پہ لگتا ہے سجدے میں پڑا ہی رہ جاؤں، سجدے میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، کیا اعجاز ہے۔ وفی الآخرہ، الف لام لگا کر کے بتا دیا اللہ نے، آخرت کے بھی بہت سارے مراحل ہیں۔ فرشتوں کی دوستی صرف قبر میں جا کر ختم نہیں ہوگی، یہ قبر میں بھی ساتھ دیں گے، آگے چلو گے حشر میں جائیں گے، آگے چلو گے میزان عدل پہ جاؤ گے، آگے چلو گے حساب و کتاب میں جاؤ گے، حساب و کتاب کے بعد آخری حتمی فیصلے میں جب جاؤ گے، اور اللہ کا آخری حتمی فیصلہ عدالت عظمیٰ کا، سب سے بڑے عادل کا، سب سے بڑے حاکم مطلق کا جب آخری فیصلہ آئے گا، یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، اس وقت میں دوستی نبھانے والے یہی فرشتے ہوں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ وفی الآخرہ، آخرت میں بھی نبھا دوں گا۔ اور سن لے، یہیں پر سن، اسی عالم میں سن، بہت یقین ہو تو بانٹنا،
ورنہ کر لے تو جس نیتا سے کرنا، لیکن مجھ سے کرنا تو پہلے سب سن لے، لگے تب کرنا میرے ساتھ۔ کہا اور کہو نا کیا ہے؟ کہا یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، میرے ساتھ دوستی بنا لو گے نا تو آخرت میں یہ نہیں کہ دوست ذرا دینا 100 روپیہ، دینا ذرا سا کام ہے موبائل، نہیں، میری دوستی کا انجام یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی دل چاہے گا سب ملے گا۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ، اتنی اچھی بات، اتنی پکی اور سچی بات، اتنی زبردست دوستی کی بات کی ہے۔ کہا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، سب ملے گا تمہیں، جو تمہارا جی چاہے گا۔ تم چاہو گے حور، اللہ حور دے گا، تم چاہو گے غلما، اللہ غلما دے گا، تم چاہو گے سیب، اللہ سیب دے گا، تم چاہو گے انار، اللہ انار دے گا، تم چاہو گے کوثر، اللہ کوثر دے گا، تم چاہو گے باغ، اللہ باغ دے گا، تم چاہو گے جنت عدن، اللہ جنت عدن دے گا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دل نے چاہ دیا میں خالق کے جنت دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ اپنا دیدار بھی کرا دے گا، اپنا وہ جلوہ بھی دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسول ورا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہے گا تمہارا دل سب ملے گا، سب ملے گا۔ اور یہ یاد رکھنا کسی اور کا وعدہ نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اچھا حدیث بھی نہیں ابھی پڑھ رہا ہوں کہ حدیث پہ کوئی جرح و تعدیل کرے اور یہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو یوں ہے، یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، اس پہ اگر نقد و جرح کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کسی اور خانے میں چلا جائے گا۔ اس لیے یقین تو کرنا پڑے گا، سجدہ یقین تو ادا کرنا ہی ہے تمہیں اور ماننا ہی پڑے گا، چاہے جیسے بھی مانو۔ رب کا ارشاد یہ ہے کہ ہاں جو چاہو گے وہ سب مل جائے گا وہاں پر۔ ایک بات اور بتاؤ، ایک بات اور بتاؤ، اجازت کر دوں؟ وَلَكُمْ کا جو لام ہے نا اس نے تو اور ٹیسٹ بڑھایا ہے۔ لکم کا جو لام ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کم، تمہارے لیے ہو سکتا تھا، گرامر میں گنجائش ہے، یعنی لام لانے کی ضرورت نہیں، بغیر لام کے کم آ سکتا تھا، کم کا مطلب تم سب ہو سکتا تھا، لیکن جان پیدا کیا ہے، ٹیسٹ کو اتنا بڑھایا ہے۔ لکم کے لام نے تو مزہ اور سما بدا ہے، کہا لام کا سما سمجھنا ہے، لام کا مزہ سمجھنا ہے، وَلَكُمْ کا لام دیکھنا ہے، وَلَكُمْ کا لام کتنا ٹیسٹی ہے، کتنا ذائقہ دار ہے، کتنا مزہ دے رہا ہے، کتنا عروج دے رہا ہے، کتنی بلندی دے رہا ہے۔ لکم کا لام سمجھو مسلمانوں، سجدے میں گر جاؤ گے۔ لکم کا لام بتا رہا ہے اے لوگوں یہاں سے مجلے دوست کے یہاں کوئی جاتا ہے، تھوڑی مثال دے دو، دوست کے یہاں کوئی جاتا ہے، چند دن کھایا پیا چلا آیا، کوئی دوست کے مکان کا مالک نہیں ہوتا ہے، کوئی دوست کے گاڑی کا مالک نہیں ہوتا ہے، کوئی دوست کے بینک بیلنس کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ 4 دن کھایا پیا، مہمان کو رخصت کیا، کچھ تحفہ تحائف دے دیا، مہمان خوشی سے چلا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ جاؤ گے بنگلور میں، آپ کا کوئی دوست ہوگا تو وہ دوست کہے گا دوست مکان بھی دے رہا ہے، گاڑی بھی دے رہی ہے، بینک بیلنس بھی دے رہے ہیں، زمین جائیداد بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، میری بیوی بھی دے رہی ہے، میرے بچے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے جلدی بولیے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لام کا مزہ لیجئے، لکم کا لام مفسرین کہتے ہیں لام ملک جب کے لیے ہے، یعنی جب جنت میں جائے گا تو یہ سارے لوگ جنت کے مالک ہو جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے، سب لوگوں کا اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے جنت میں حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رسول ورا، جشن رسول ورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے لیے سب ہے جس کا رب وعدہ کر رکھا ہے، یہ وعدہ کسی اور کا نہیں ہے، خالق کل کائنات کا ہے، وہ وعدہ لے رکھا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے لیے وہ
सब है जिसका वादा ले रखा है, जिसको अल्लाह दिखा रखा है तुम्हारे हक में। कहते लाम मिल्कियत के लिए है, जन्नत के मालिक हो जाओगे, वहां जाओगे तो कोई कब्जा नहीं करेगा। जैसे कि दुनिया में भाई के मकान पे भाई कब्जा कर लिया, भाई के बैंक बैलेंस पे दूसरा भाई कब्जा कर लिया, कहा वहां कब्जे का ये मैटर नहीं रहेगा, बल्कि जन्नत इस कदर वसी और अरीज है, अल्लाह की बनाई हुई ये नेमत इस कदर वसी और अजीम है कि अल्लाह हर बंदे को जन्नत अता करेगा और हर बंदा अपनी अपनी जन्नत में मस्त और अलस्त रहेगा। कोई कमी का एहसास न करेगा कि मेरे पास कम है, फला के पास ज्यादा है। वलकुम लाम का मजा समझ में आ गया? थोड़ा सा बताइएगा। आया लाम का मजा समझ में आया? वलकुम लकुम लकुम लकुम, तुम मालिक हो जाओगे, मिल्कियत तेरी होगी, रजिस्ट्री तेरी होगी, कब्जा तेरा होगा, कोई नहीं निकालेगा। सवाल ये हुआ, अल्लाह गजब हो गया, लाम बता रहा मालिक हो जाएगा। और नुज़ुलन का माना मेहमानी, नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, तेरी मेजबानी होगी अल्लाह की तरफ से। लास्ट टुकड़ा जो था उसका तर्जमा है, रब फरमाता है नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, तेरी मेजबानी किसकी तरफ से होगी? गफूर रहीम की तरफ से होगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे ये हुआ, और उधर तो लाम ये कह रहा मालिक तू हो जाएगा, और नुज़ुलन मेहमानी का मफ़हूम बता रहा है कि मेहमान जाता है चंद दिनों के लिए फिर चला आता है। बोलिए ऐसा ही ना होता है? जी जी, हम मेहमान बन के आए हैं, रात भर में है फिर चले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसा थोड़े तो पूरे निहाल बिहार पे हमारा कब्जा हो जाएगा और सब लोग अपने तमाम जमीन जायदाद हमें दे देंगे, ऐसा नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। तो लकुम का लाम बता रहा है मालिक हो जाओगे, और नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, नुज़ुलन का जो मफ़हूम है ये बता रहा है कि तुम मेहमान रहोगे। मेहमान का तस्वुर बता रहा है कि आओगे जाओगे, काबिज़ नहीं होगे। अब ये फलसफा बीच में उलझा, मुफस्सिरीन ने इस उलझे हुए फलसफे को सुलझाया और नुक्ता पेश किया। मुफस्सिरीन का नुक्ता सुनो। मुफस्सिरीन कहते हैं लकुम का लाम अपना मजा दे रहा है और नुज़ुलन अपना मजा दे रहा है। रब ये कह रहा है मिल्कियत के एतबार से जन्नत के मालिक रहोगे और शान और शौकत के एतबार से मेहमान बन के रहोगे। जैसे कि मेहमान का एक मकाम होता है, एक शान है, एक शौकत है, एक बुलंदी है, एक अजमत है, एक रिफत है, मेहमान के लिए है। हम पर बिछाते हैं मेहमान के लिए, दस्तरखान बिछाते हैं मेहमान के लिए, अपना सब कुछ झुका देते हैं। रब कह रहा है मालिक तो रहोगे लेकिन जैसे तैसे न रहोगे, शान तेरी मेहमान वाली हो। वाह 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 वाह, क्या कहूं, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, गफूर रहीम की तरफ से मेजबानी होगी। अल्लाह के बंदे अल्लाह के मेहमान होंगे। अब इसको जरा गौर से सुने कि आप मेहमान किन के बन गए? अल्लाह के मेहमान हो गए आप। अल्लाह मेजबान होगा, वो मेजबानी फरमाएगा, कुरान से साबित है, ये टुकड़ा खुद बता रहा है। वो मेजबान होगा और बंदे मेहमान होंगे, और हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान को देता है। बोलिए निहाल बिहार। मैं समझता हूँ सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा बता रहा है कि सब अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, और इन उलमाए किराम की खिदमत के तनाजुर में इल्मी शऊर सब में जिंदा और ताबिंदा है। ये चीज हमें नजर आ रही है आपके चेहरे के मुताले से। भाई एक वक्त वो तो हो ही रहा है, आपके चेहरे का मुताला भी हो रहा है, जो हमें बता रहा है अक्स की शुआएं निकल करके। ये शुआएं मुझसे कह रही है कि उलमा के तरबियत याफ्ता ये लोग हैं, ये इस्लामी शऊर से आशना है, जब ही तो कुरानी तफसीर का ये मजा ले रहे हैं और इनके अंदर वो जज्बा और हौसला पैदा हो रहा है। इरशाद बारी ताला नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, बेसात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक हर मेजबान अपने मेहमान को अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। बोलिए है कि नहीं? मसलन दुनियावी मोदी का मेहमान होगा, मुल्क का वज़ीर आज़म है, मेहमान की कदर व कीमत कुछ और होगी कि नहीं? बोलिए। योगी का मेहमान होगा मसलन,
صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، حیثیت کچھ اور ہوگی، ودھائک کا مہمان ہوگا، اس کے گھر میں آنے والے مہمان کی حیثیت کچھ اور ہوگی، پردھان کا مہمان ہوگا، پردھان اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، بولے دے گا کہ نہیں؟ ممبر کا مہمان ہوگا، ممبر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، تاجر کا مہمان ہوگا، تاجر اپنی تجارت کے حساب سے نوازے گا، عالم کا مہمان ہوگا، عالم اپنی حیثیت کے مطابق نوازے گا، پر یہ ہے کہ مہمان کو نوازا ہی جاتا ہے، انہیں خالی نہیں بھیجا جاتا ہے، یہ تو ہے نا؟ بولیے یہ ہے نا؟ مہمان کو خالی نہیں بھیجا جاتا ہے، مہمان کو نوازا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، میزبان مہمان کو میزبان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں کس حیثیت کا مالک ہوں۔ جبھی تو کسی پروگرام میں میں مانگتا ہی نہیں، سیدھا کہتا ہوں جو تمہاری حیثیت ہو کر لینا، ہمارے طرف سے نظرانے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہمارے رابطے میں کون صاحب تھے؟ رابطے میں مولانا یہ طارق بھائی تھے، ہاں رابطے میں طارق بھائی تھے، انہوں نے کہا حضرت کچھ تو اشارہ کیجئے، میں نے کہا میرے یہاں اشارہ بھی نہیں چلتا۔ کیا بات ہے، نہیں چلتا اشارہ، بلانا ہے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں، اشارہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا بس غوث اعظم کا مہینہ فیضان خود بخود برکتی شکل میں اللہ تعالیٰ بہت عطا فرما رہا ہے اور وہ فرماتا رہے گا۔ ایک ہو اور برکت ہو تو وہ بہتر ہے کروڑ سے جس میں برکت نہ ہو، کروڑ ہو اور برکت سے خالی ہو وہ بیکار ہے، ایک ہو اور برکت سے لبریز ہو تو وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں مہمان کو میزبان اپنی بساط کے مطابق، اب آپ مہمان اللہ کے ہو گئے، مہمان اللہ وحدہ لا شریک کے ہو گئے، اب بتاؤ اللہ کی حیثیت کا اندازہ کرو گے، اللہ کی قدرت کا اندازہ کرو گے، اللہ کے خزانے کا اندازہ کرو گے، اللہ کے معاملات کا اندازہ کرو گے؟ نہیں، اللہ کی قدرت بھی عظیم ہے، اللہ کی نعمت بھی عظیم ہے، اللہ کا علم بھی بے حساب ہے، اللہ کی ہر رزق بھی بے حساب ہے، اللہ کی قدرت بھی بے حساب ہے، اللہ ہر چیز میں بے حساب ہے۔ اب اپنے مہمان کو جب دے گا، اسی لیے تو کہا اب مہمان کی مرضی چلے گی، میزبان کی نہیں۔ مہمان جو کہے گا میں سب دیتا چلا جاؤں گا، مہمان کہے گا حور تو حور دوں گا، مہمان کہے گا دلمان تو دلمان دوں گا، مہمان کہے گا جنتی کوثر تو کوثر دوں گا، مہمان کہے گا اے رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں دیدار کرا دوں گا، اور مہمان نے کہا اے رب تجھے بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور جس نبی کے صدقے میں یہاں تک پہنچا ہوں اس نبی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دے گا۔ وہ تمام غلام جو مصطفیٰ کو نہیں دیکھے ہیں جنت النعیم میں پہنچیں گے اور خواہش آپ ظاہر کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ اپنا بھی دیدار کرائے گا اور مصطفیٰ کا بھی دیدار کرائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نزلا من غفور الرحیم۔ سارے فرشتے، اچھا یہ دیکھنا ایک منٹ، آیت میں کہیں پر یہ اشارہ نہیں دیا، کہیں پر تھوڑا سا بھی اشارہ یہ نہیں دیا کہ میں نیک کے ساتھ رہوں گا، یہ اشارہ نہیں دیا کہ میں ولی کے ساتھ رہوں گا۔ اتنا ضرور بتایا اوپر کی جو آیت ہے اس میں اس کی نشاندہی ملی ہے کہ صاحب ایمان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صاحب ایمان والا ہے تو فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا سرکار عبدالقادر غوث اعظم الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو سمجھنا، فرشتے غوث اعظم کے ساتھ ہیں۔ اب غوث اعظم بہت سارے تصرفات کر رہے ہیں تو لوگ حیرت میں پڑ جاتے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ اس سلسلے میں بہت بڑے محقق علامہ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں، الولی جو اذا تحقق فی ولایتہ وتمکن بالتصرف فی روحانیتہ یعطى من القدرة فی صورت عدیدة فی وقت واحد فی جہات عدید متعددة على حکم ارادتہ۔ علامہ عبداللہ یافعی کہتے ہیں کہ ولی جب ولایت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، روحانیت میں اعلیٰ منزل کو اتر جاتا ہے تو اللہ خزانہ قدرت سے اس ولی کو قدرت دے دیتا ہے اور مختلف قسم کے تصرفات عطا کر دیتا ہے کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی ٹائم میں
وہ ولی تصرف کر کے مختلف جگہوں پہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی وقت حضور غوث پاک کا مشہور زمانہ واقعہ 70 گھر میں افطار کرنے گئے تھے، ہے نا؟ سنے تو ہوں گے، اس لیے میں واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 70 گھر میں افطار کے ٹائم الگ الگ ہوتا ہے کیا؟ کوئی مغرب میں، کوئی عشاء میں، اور کوئی رات کے 12 بجے ایسے افطار کرتے ہیں کیا؟ افطار کے ٹائم تو فکس ہے نا بھائی، مغرب کے وقت ہے نا؟ کہتے ہیں غوث اعظم بیک وقت 70 گھر میں افطار کر رہے تھے۔ اب غوث اعظم سے پوچھو سرکار، آپ تو ایک تھے، ابو صالح، عبداللہ صومی، ان کے نتیجے یعنی ان کی شہزادی، ان سب کے نتیجوں میں آپ کی تخلیق ہے۔ اے سرکار یہ کیسے؟ آپ اکلوتے ہیں، 70 گھر میں غوث اعظم دکھائی دے رہے، 70 گھر میں افطار کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کے 70 گھر ہی کی کیا بات ہے، 70,000 گھر میں بھی میرے آقا چاہ لے تو ایک ٹائم میں پوری دنیا کے غلاموں کے گھر میں عبد القادر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت غوث پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چونکہ ہم روحانیت آپ کو تھوڑا سمجھائے ہیں کہ جو روحانیت کی منزل پہ اتر جاتا ہے نا، اس کے لیے قرب و بعد اور ایک ہی ٹائم میں مختلف شکل و صورت میں جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہو جاتا ہے۔ کیا موت کا فرشتہ 50,000 ہے کیا؟ بولیے تو کچھ۔ موت روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے 50,000 فرشتے ہیں کیا؟ نہیں نہ ہے، فرشتہ متعین نہ ہے، لیکن پوری دنیا میں موتیں ہو رہی ہیں تو روح نکالنے پہنچ جا رہے کہ نہیں؟ بولیے، جب فرشتوں کی یہ طاقت ہے، غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو رہا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ فرشتوں کی بارگاہ میں اعتبار نہیں جاتا کہنے کہ میں کل جاؤں گا اس عالم میں، پیر نہیں جاتا کہنے میں پرسوں جاؤں گا، سورج نکلتے وقت جبرائیل کے یہاں نہیں جاتا کہ میں جانا چاہتا ہوں اجازت، لیکن غوث کی بارگاہ میں ہر دن پہلے حاضری لگاتا ہے، تب اس عالم میں آتا ہے۔ چاند و سورج سب حاضری پیش کرتے ہیں، تب اس عالم میں رونما ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور اس کو تو ایک ہی لفظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ غوث اعظم نے خود کہا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی کا نقش پا کوئی نہ کوئی پیغمبر کا نقشہ ہے، جس نقشے پہ چل کے وہ ولی تصرف کرتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ کمالی، اور میرا قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ اور مصطفیٰ کا حال یہ ہے، مکہ میں انگلی سے اشارہ ہوا، چاند ٹکڑا ہوا، وہی مظہر تو غوث اعظم میں آ گیا تھا۔ مصطفیٰ کے علم کا حال یہ ہے، پیٹھ پیچھے کون بول رہا ہے، مصطفیٰ سب جان رہے ہیں، کہا وہی علمی کمال تو غوث اعظم میں آ گیا کہ اللہ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا، اور مصطفیٰ کی ذات کا مظہر کامل بنا کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کتنے معنی بتائے تھے؟ معنی دہرائیے ایک بار۔ 3، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی قرب، ولی کا معنی معین و مددگار۔ ان تینوں معنی کے لحاظ سے ہم فرشتوں کی طرف ابھی تھے، اور فرشتوں کی طرف اس کلام کو جوڑا تھا۔ اب آئیے، میں کہا تھا 6 کو تفصیل میں تو نہیں، لیکن خلاصے میں مغز کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب ان تینوں معانی کو لیجیے، معین و مددگار، دوست اور قرب، اور اس کی نسبت اب اللہ کی طرف کریں۔ اللہ اللہ، اب اللہ کہہ رہا ہے نحنو اولیاؤکم، جیسے نحنو میں گیا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، دماغ میں کھٹکا، غضب ہو گیا، بہت بڑا غضب ہو گیا۔ نحنو، اللہ تو ایک ہے، اللہ بولیے نا ایک نہ ہے۔ اور نحنو کا کیا مطلب سمجھایا تھا؟ سب بتایا تھا نا، زیادہ لوگ بتایا تھا نا، بولیے۔ اب یہ نسبت اللہ کی طرف، پھر اللہ کیسے کرا نحنو؟ وہ تو ایک ہے،
नहनो का माना पेचीदा हो गया। अल्लाह अल्लाह। जबकि इसकी निस्बत मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत जुड़ेगी फरिश्तों की तरफ भी, जैसा कि दिखाया भी आपको, और यही को छोड़ दिया अल्लाह की तरफ। वो अब अल्लाह बंदों से कह रहा है अगर ईमान में तुम मजबूत और मुस्तहकम हो तो सुन, हम खुदा तुमसे ये वादा ले रहे हैं, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे औलिया है। यानी अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे दोस्त, यानी अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे करीब, यानी अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे मुईन व मददगार। लेकिन ठीक है, माना तो ठीक समझ में आ रहा है, यहाँ परेशानी बढ़ गई। अल्लाह तो एक है, ये नहनों का क्या हाल होगा? अल्लाह तो एक है, अल्लाह को तो चंद हम मान नहीं सकते, क्या करें? परेशानी बढ़ी कि नहीं? बोलिए, जाहिर में परेशानी बढ़ी। कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, गौसे पाक की मजलिस में हो, किसी और मजलिस में नहीं हो। जो भी मसला पेचीदा होगा गौसे आजम बगदादी मोहल्ला से अपना फैजाने इल्म जारी कर देंगे और उस फैजाने इल्म से सारा मसला हल होता हुआ नजर आएगा। सुनो, कहते ये है अब नहनो जो सबका माना था हल कर दिया है। फैजाने गौसे आजम ने और बता दिया कि अब अल्लाह के नहनो कहने का मतलब ये है अल्लाह तो एक है, अल्लाह तो वाहिद है। नहनो सबको बता रहा है, इसका मतलब ये है अल्लाह कह रहा है ए बंदो सुनो, नहनो हम, यानी ये कि हमारी जात और हमारी तमाम सिफात, हमारी कुदरत, हमारा इल्म, हमारा इहाता इल्म, ये जो कुछ भी है हमारे सिफात, हम अपने तमाम सिफात के साथ तुम्हारे साथ हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात आपके साथ। और इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान से, शायद याद हो जाए इसलिए पढ़ देता हूँ। कुरान में आया नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदों के इस शह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। ये अल्लाह का इरशाद है, यानी बंदों से वो कितना करीब है अल्लाह। बंदों से जब आपको लगे कि हाँ रोक दिया जाए तो इशारा, ठीक है ना, अल्लाह कितना करीब है। अल्लाह इरशाद फरमाता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदों के शह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। अब अल्लाह के नहनो का मतलब था मैं अपनी जात के एतबार से और कुल सिफात के एतबार से बंदे के साथ हो। ए बंदा मैं तेरे साथ इल्म के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ कुदरत के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत समी के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत बसीर के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत कदीर के साथ हो, ए बंदा मैं तेरे साथ सिफत अलीम के साथ हो। इल्म की जरूरत होगी मैं तो तुझे इल्म अता कर दूंगा, कुदरत की जरूरत होगी कुदरत दे दूंगा, समाअत की जरूरत होगी समाअत दे दूंगा, बसारत की जरूरत होगी बसारत दे दूंगा। यानी ये बंदा सुन, तुझे पावर चाहिए पावर अता करूंगा, जानकारी चाहिए इल्म दे दूंगा, कुदरत चाहिए कुदरत दे दूंगा, सुनने की सलाहियत चाहिए कि हम रहे निहाल बिहार में लेकिन हम सुन ले गौसे आजम की आवाज को बगदाद मुअल्ला से। अगर ये पावर चाहिए मैं अता करूंगा, इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग, स्टेज से आवाज है जज़ाकल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चलो